الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، سدا کراچی. ہمارے یہاں جید علماء کرام کی تقاریر اور نامور قرآن حضرات کی کیسٹ دستیاب ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا. میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی. پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی. پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں. اب وہ بات کہاں رہی؟ بہادر شاہ نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا ہے کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا. حالات بالکل دگرگوں ہیں. ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے.
ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں. ذمہ فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے. اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا. اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزار چکا ہوں، میں نے کمایا کیا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا. تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا. تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں. تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے. شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی. مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو. تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا. شاہ عبد القدوس گنگوہی سب قید رحمت اللہ علیہ گزرتے گزرتے ایک پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے. مریدین نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا اور سوچنے لگے آج حضرت کو کیا ہوا، کہاں کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے یہ ڈھیر تمہیں ایک سبق دے رہا ہے. ہم نے کہا یہ تو نئی بات سنی، گندگی سبق دینے لگ گئی، کیا سبق؟ فرمانے لگے یہ سبق دے رہا ہے کہ کل میں مٹھائی کی صورت میں رکھا تھا، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا، پھل فروٹ کی صورت میں تھا، غلے اور اناج کی شکل میں تھا، ہزاروں قسم کی شکل میں تھا. اے انسان ایک رات تیری صحبت میں گزاری میرا یہ حال ہو گیا. یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کا حساب کیا کرتے تھے. اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے. یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ. کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا. اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے. اور اس نے ہمیں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد
सारी कायनात में सबसे अफजल तरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मर्तबा इतना बड़ा, और लाए हैं 1,24,000 अंबिया किराम के बाद, सबसे आखिर में लाए। तो हजरत शाह साहब लिखते हैं कि इसमें नुक्ता यह है, उम्मत का भला अल्लाह पाक ने सोचा। आप लोगों से पूछता हूं, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जमीन में है कि नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में पड़ी है कि नहीं। अल्लाह मियां ने इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में लाए ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र में गुनाहगारों को भी ज्यादा अरसा अजाब ना भुगतना पड़े। नारे तकबीर, शान रिसालत। लाखों बरस गुजर गए नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अजाब भुगतते, फरमाया आखिर में लाओ ताकि गुनाहगार का भी भला हो। और फिर क़यामत में जब हिसाब किताब शुरू हो तो तरतीब तो यूं होनी चाहिए ना कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब हो, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इस तरह से तरतीबवार एक एक नबी और एक एक पैगंबर की उम्मत का हिसाब किताब होना चाहिए। मगर यहां यह है कि हिसाब किताब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शुरू होगा, इसलिए कि क़यामत के खौफनाक मंजर में, तबाहकुन घड़ियों में, होश रुबो हालात में हुजूर की उम्मत को खड़े हो। तुम्हें क्या मालूम है कि इंतजार की घड़ियां कितनी महंगी होती हैं। ये बात असल में इश्क की है। जिसको इंतजार करना पड़े उसे पता चलता है कि एक एक घड़ी 100 बरस की बन जाती है। डिपो पे लोग राशन लेने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, एक आदमी अगर आगे से ले जाए ना, पूरी लाइन गालियां देती हो, फड़ो इसनु कह रहा है, फड़ो। हालांकि एक आदमी अगर ले गया तो क्या हुआ, स्टेशन पे टिकटों की लाइन लगती है, अगर एक आदमी आगे से घुस जाए सारे शोर मचाते हैं, ताकि इतनी देर इंतजार ना करना पड़े कि एक आदमी टिकट ले या राशन ले। तो कयामत का हिसाब व किताब अल्लाह पाक ने उम्मत के भलाई के लिए सबसे पहले शुरू फरमाया, ताकि हुजूर की उम्मत को खड़े होकर इंतजार न करना। अब भी अगर हमारी समझ में बात ना आए तो फिर किसी का क्या कसूर है। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी मरहूम की बात है, फरमाया मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, और मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। आदमी यूं ही पैदा नहीं हुआ करते। ये जो दीनी मदारिस हैं, इन्हीं की बरकत है सारी कि आज मुल्क में, कौम में उलूम दीन और दीन की रमक चमक बाकी है। वरना कौम ने कोई कसर ना रखी कुरान करीम से अदावत में, बगावत में, नफरत में। जो भी अच्छा होशियार लड़का होगा, तनोमंद सेहतमंद होगा, वो कॉलेज पढ़ेगा। अंधा लंगड़ा लुल्ला जो होगा वो मदरसे में आएगा। जिसकी लात मारी जाए उसका बाप मदरसे में लेके आता है, मौली साहब, कारी साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ाने का, बस 4 बच्चे हैं, हमारा इरादा ये है कि इसको तो कुरान का हाफिज ही बनाना है। अरे बनाना तेरी माँ का बस है, इसको तो वो अंग्रेज लेता ही नहीं। अंधे काने लंगड़े लुल्ले कुरान के लिए और सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए। और फिर दुकानों में, बैठकों में, होटलों में, खेतों पे, गाड़ियों में, मोटरों में एक बैठ करके अमूमन बकवास की आदत हो गई। अजी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया।
یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تقریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی کاری حدیث کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ اسی دیتی، تیری ماں کا نکاح اسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ اسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء 40 کر کے فیل کر دیتے۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس سے خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کئی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا،
علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔
موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر کرتا۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی 8 دن ختم دلایا کرتا تھا ہم سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضیٰ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات۔ اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہن والا، پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لیا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لیا ہے۔ تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔
عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔
ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں، اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو، بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت ابل گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر! انہی کو کہتا ہے، انہی کو کہتا دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کہدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا، جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے۔ یوں ہی نہیں ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے،
کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجری بال تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا، آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ جو بندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نچے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم. اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں. کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے؟ کہ نہیں، جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے، خوشیاں منا رہے ہیں. سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے. آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں. ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے. بات کیا بڑی اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا پروردگار عالم کے حکم سے. اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے. انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو. اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن ہی کرتے رہتے. بیٹھ گئے. پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل. بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. مولوی خوش نہ ہو. اور پھر پروانہ آیا. اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی. اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا
ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا. اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر, تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر, کوفتے کھا کر, اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر. ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے. جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا, عجیب وہ طبیعت خراب ہے. اور عید والے دن اگلی صف میں. شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی طرح نہیں آئی. جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا, رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے, ملک عید نہیں, ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں, سارے اکڑ گئے. تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا. اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں کہ تم نے تکبیر 12 کہی. نے کہا اچھا ہے نا, زیادہ بول رہا ہے نا, کم تو نہیں بولا. کہ جی سجدے سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے کہ تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو اور کبھی صبح. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پلاٹ میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے. میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا. کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا کھو جا
3 घंटे 4 घंटे रात बाकी है। ए अली, वजूद हो तेरा, बिस्तर हो मेरे महबूब का, और 3-4 घंटे हो, रात को सो जा। और इधर आवाज आई, ए सिद्दीक, मेरा नबी हो और तू बिस्तर बन जा 3 दिन के लिए। मेरे नबी के लिए बिस्तर बन जा। और एक और बात अर्ज कर दूं, तमाम दुनिया मानती है कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर, बोलो थोड़े थोड़े नींद आ जाएगी वरना तुम्हें, हजरत अली के बिस्तर पर सो गए। तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकराबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तस्दीक करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मान लोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अली के अमल ने, कौल ने, किरदार ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर जैसा वफादार कायनात में कोई नहीं, जमीन पे कोई नहीं, आसमान के नीचे कोई नहीं। इसलिए हजरत अली को नींद आई। और अली इतना बुज़दिल भी नहीं था, जब हुजूर सिद्दीक के पास गए अड़ के खड़ा हो जाता, देखो जी ये छल्ले छुल्ले उसके हवाले करो, मैं आपके साथ रहूंगा, खतरनाक रात है, मुझे किसी का एतबार नहीं। फरमाया मेरे महबूब बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा किराम तेरे दरवाजे पे आए। हिजरत वाली रात और काली कमली वाले आज सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले चला। अल्लाह के हुक्म से आए या खुद आए? सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अर्ज किया मुझे बुलाया होता, आपने क्यों जहमत की रात को तशरीफ लाए? फरमाया खुद थोड़े आया हो, खुदा ने भेजा। और हिजरत का हुक्म मिल चुका है, चलो मेरे साथ। अगर आज कोई पुलिस से छुपना चाहे या दुश्मन से छुपना चाहे, ऐसे के घर पे जाता है कोई जो फौरन पकड़वा दे? बल्कि ऐसी जगह जाके छुपने की कोशिश करेगा कि जान लड़ा देंगे मगर मुझे नहीं पकड़ने देंगे। तुम तो इतने शान है और नऊज़ुबिल्लाह नबी को इतना भी पता नहीं। फरमाया अबू बकर किसी सवारी का इंतजाम करो, जल्दी निकलो। अर्ज किया मैंने इंतजाम कर रखा है। फरमाया कोई खच्चर, कोई घोड़ा, कोई ऊंट नजर तो नहीं आता। अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है। कौन है? मेरी मौजूदगी में आपकी सवारी मैं बनूंगा। तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी खान में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज वो आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा अस्मा के सर पर हाथ रखकर फरमाया, अस्मा बताना नहीं हम कहां गए, बतलाना नहीं है। नबी को अगर यकीन ना होता तो मैं कहता हूं हजरत अस्मा से फरमाते ही ना। नबी को यकीन है कि ये औलाद है अबू बकर की, ये कर सकती है मगर बता नहीं सकती। कि मेरे तो वर्गे तो बच्चे नहीं, कोई कर्ज लेने वाला अगर दरवाजे पे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जाके बताता है कि फलां आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कल देने थे घर कोई नहीं, कूड़ भी मराया थे मारना ना आया। तो मेरे तेरे कैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं।
اور ماں بڑی خوش ہوتی توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتی آج تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا، گانا کنجری کا بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو، زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے، بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان بن گئے اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ۔ صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی کی بڑی عبرت آموز سٹوری تھی، عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں۔ قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی، اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی، ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا؟ اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھ، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا۔ پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں۔ آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے۔ اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ حضرت لاہوری ہے سب قید رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو۔ ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا۔ کافر تھا، سکھ تھا، میرے تیرے ورگا ہوں نا فوراً پکڑتا جزاک اللہ، جزا پڑھاؤ جی جزاک اللہ۔ وہ لاہوری تھا، کہنے لگا بات سنو، تم تو کافر ہو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک بھی نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ کھایا۔ یہ سورت یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں، اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورت یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورت یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ رحمت
رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا